مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعاد وثمود، اور عاد اور سمود کہاں ان کے تفصیلی واقعات بیان ہوئے، اور اب کیا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے عاد سمود جیسے ایک ایک ٹچ سے سین دکھایا جا رہا ہو. عاد اور سمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تم وہ مقامات دیکھ چکے، ان کے گھر دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے، ان کے گھروں سے تم پہچان چکے ہو، بات تمہیں کھل چکی ہے. قوم عاد کی بستی احقاف حضر موت یمن کے قریب تھی. سمود کی بستی ہجر جسے آج کل مدائن صالح کہتے ہیں، حجاز کے شمال میں تھی، یعنی ایک طرف تھی، دوسری طرف. ان دونوں علاقوں سے عربوں کے تجارتی قافلے گزرتے تھے. یہ بستیاں ان کے لیے انجان نہیں تھی، سامنے ہی تھی. قوم عاد اولا کا وطن پورا جنوبی عرب تھا، اور اسی طرح دوسری طرف پوری قوم سمود تھی. ان دونوں قوموں نے فن تعمیرات میں بہت ترقی کی تھی. قریش کو سمجھایا جا رہا ہے وقد تبین لکم من مساکنہم، ان کا حال ان کے گھروں سے تم کو پتہ چل رہا ہے. ان کے گھروں کو تم دیکھتے ہو کیسے اجڑے ہوئے ہیں، کیسے ویران ہیں. ان ویرانوں سے تمہیں ان کا مسئلہ سمجھ آ چکا ہوگا. ان کے گھر دیکھ کر ان کی حقیقت تم پہ کھل چکی ہوگی. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، ان کے کھنڈروں کے پاس سے جب تم گزرتے ہو تو تمہیں سمجھ آتا ہوگا کہ یہ گھر اتنے عالی شان، ان میں کوئی رہتا کیوں نہیں؟ وہ کہاں گئے رہنے والے؟ وہ کہاں گئے بنانے والے؟ وہ اپنے پیچھے کسی کو کیوں نہیں چھوڑ گئے ان کی مینٹیننس کے لیے؟ اتنی محنت سے بنائی ہوئی چیزیں، کوئی ان کو لک آفٹر کرنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کو اپریشیٹ کرنے والا نہیں. وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے بڑے خوبصورت بنا دیے تھے. وہ اپنی دنیاوی ظاہری ترقی پہ بہت پھولتے تھے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اتنے اترانے والے لوگ تھے کہ اصل رستہ ہی بھول گئے. عام طور پہ بھی آپ دیکھیں نا، جو شخص غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں ہو، سر اٹھائے ہوئے ہو، جو سامنے دیکھے ہی نہ رستے کو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آکڑ کا منہ کے بل گرے گا. یہی حال ہوا ان کا. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے زیرک، بڑے ہوشیار، جسے کہتے ہیں بڑے کایاں. استبصار سے ہے، بے صادرے بصر روٹ ہے، استبصار بصیرت کے معنی. مستبصر خوب نظر رکھنے والا، بڑے بڑے مبصرین تبصرہ نگار، عقل مند، ہوشیار. بڑی عقلیں استعمال کی تھی انہوں نے، لیکن ایک معاملے میں بالکل ہی پھسڈی ثابت ہوئے، کوئی عقل سے کام نہیں لیا. دنیاوی ترقی تعمیر کے عالی شان نمونے قائم کیے. اب خود سوچے نا کہ کسی بھی قوم کی ترقی کہاں سے ظاہر ہوتی ہے؟ ان کے فن تعمیر سے. اسی لیے ہر بادشاہ نے بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں، بڑے بڑے نشان بنوائے. اس سے پتہ چلتا ہے یعنی انسان عموماً کسی بھی انسان سے کب مروب ہوتا ہے؟ اس کا گھر دیکھ کے. یہ گھر، یہ عمارتیں، یہ سب کچھ جو مروبیت کے سمبلز ہیں، ان کو آج بھی دیکھو کیسے مروب کرتے ہیں. اور ایسے بڑے گھر بنانا کوئی مذاق کی بات نہیں. جن کی عقل اس فن تعمیر میں اتنا کام کرتی تھی، آخر کیا ہوا کہ دنیا کے معاملات میں اتنے ہوشیار ہونے کے باوجود آخرت کے معاملے میں بالکل بودے ثابت ہوئے. ان کی سمجھ میں ہی کچھ نہ آیا. پہاڑوں کو کھود کے گھر بنانے کا راز تو ان کو پتہ چل گیا، مگر پیغمبر کے ذریعے زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کا راز انہیں پتہ نہ چلا. کس قدر خسارے میں تھے وہ لوگ. وقارون وفرعون وہامان، اور دیکھو قارون کو، اتنے خزانوں کا مالک، وفرعون کیسی تعمیرات کا مالک، کیسا متکبر، وہامان جو اس کا وزیر، وہ بھی فن تعمیرات کا ماہر. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام کلی نشانیاں لائے تھے. فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، سب نے تکبر کیا تھا زمین میں، سب کی ایک بیماری تھی. لیکن کیا ہوا؟ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، وہ ہم سے آگے جانے والے نہیں تھے، وہ سبقت کرنے والے نہیں تھے، وہ بھاگ نہیں سکتے تھے، کہیں چھپ نہیں سکتے تھے. قریش کے سامنے آئینہ رکھا جا رہا ہے، دیکھو ان آئینوں میں اپنے آپ کو.
ہر لیڈر اپنی شکلیں پہچان سکتا ہے جو قارون اور فرعون اور حامان کے طریقوں پہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس حق لے کر پہنچے تھے، لیکن انہوں نے سر نہ جھکایا، کچھ نہ سمجھا۔ بھلا یہ اکڑ کر بگڑ کر ہماری گرفت سے کیسے بچ سکتے تھے، ہمارے عذاب کے شکنجے سے کیسے نکل سکتے تھے، یہ کفر کے ساتھ کب تک ترقی کر سکتے تھے۔ کوئی بھی قوم کفر کے ساتھ زیادہ نہیں جی سکتی۔ آخر کار اس کو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی۔ حسبا کنکری کو کہتے ہیں۔ قوم عاد پر ایسی ہوا آئی کہ کنکریاں زمین سے اڑ کے پلٹ کے ان پہ پڑتی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض کو چیخ نے پکڑا۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود، جنہیں ان کے کہنے پہ چٹان سے اونٹنی نکال کے دکھائی گئی، لیکن ظالموں نے ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کو ہی کاٹ ڈالا، جس کے 3 دن بعد ان پہ عذاب آیا سخت چنگاڑ کی شکل میں، اور ان ساروں کی آوازیں خاموش ہو گئیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، یعنی قارون کو، مال و دولت اور خزانوں سمیت، پورے خدم حشم سمیت۔ اس کو بھی یہی تکبر تھا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، میں تو اتنا مالدار ہوں، اتنے میرے فالوورز ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کیا۔ فرعون جو ملک مصر کا حکمران بنا لیکن اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا، اللہ نے اسے پورے لشکر سمیت دریائے کلزم میں دے مارا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے رہے۔ یعنی پچھلی قوموں پہ جو بھی عذاب آیا وہ ان کے اپنے قصوروں کی بنیاد پر آیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا سرپرست بنا رکھے ہیں، اولیاء بنا رکھے ہیں، یعنی یہ ساری قومیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سہارے اختیار کر رکھے تھے جن پر وہ اتراتے تھے، ان کی مثال کیا تھی؟ کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح تھی۔ اتخذت بیتن، جو گھر بناتی ہے، مکڑی اپنا جالا بناتی ہے، اور جالے کی حقیقت کیا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور، ناپائیدار، انتہائی بودا ہوتا ہے کہ ایک اشارے سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بالکل بے فائدہ اور بیکار چیز کی طرح۔ یعنی ان سب قوموں کی مثال دے کر کنکلوژن کیا کیا گیا کہ ان ساری قوموں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے لیے تو ہلکی سی ضرب سے سب کی توقعات کا محل تار تار ہو گیا، جہاں تھے وہیں بجھ گئے، وہیں ختم ہو گئے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، یعنی اہل مکہ کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو بھی پکارتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یعنی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مشرکین کے دیویوں اور دیوتاؤں کی یہ جو تحقیر کی جا رہی ہے، ان کو مکڑی کے جال سے تعبیر کیا جا رہا ہے، یہ کوئی زیادتی کی بات ہے، نہیں، یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اللہ کو سب پتا ہے لوگ کس سے مانگ رہے ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ یعلم ما یدون، اللہ جانتا ہے جن کو بھی وہ پکارتے ہیں، جن کا بھی وہ سہارا لے رہے ہیں، کہ ان سہاروں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے سہارے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے، شرک کی حقیقت واضح کرنے کے لیے، ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے، لیکن سبق کم ہی لوگ لیتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو سوائے علم والوں کے، جن کے پاس حقیقی علم ہوتا ہے۔ یہاں عالمون سے مراد ہر طرح کے عالم نہیں ہیں۔ عالم کون ہے؟ امام بغوی ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اس کی اطاعت کرے، اس کے احکامات پر عمل کرے اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔ حضرت عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پہ پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا سخت غم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے دے رہے ہیں، لیکن علم والے ہی ان مثالوں کو سمجھتے ہیں، ہر ایک کو تو سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ ہم میں سے کس کو غم ہوتا ہے کبھی اگر کوئی آیت سمجھ نہ آئے؟
وما يعقلها الا العالمون، نہیں سمجھتے ان کو مگر علم والے. کون سے علم والے؟ اللہ کی معرفت والے، اللہ کو پہچاننے والے، شریعت کا علم رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کا جن سے ہدایت ملتی ہے. اسلام کی نظر میں کوئی شخص عالم کہلانے کا مستحق ہی نہیں کہ جس کو اللہ کی پہچان نہ ہو اور جس کے اندر اللہ کے دین کا علم نہ ہو، اور خاص طور پر اللہ کی کتاب کا. یعنی جو اللہ کی کتاب کو نہ سمجھتا ہو اور اس کو سمجھ کر اس کے اندر خشیت نہ ہے، وہ عالم ہی نہیں. کیونکہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، جس کے اندر اللہ کا ڈر نہیں وہ عالم نہیں ہے. کوئی شخص اسلام میں عالم نہیں کہلا سکتا جب تک اس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، تقوی نہ ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالموں کی خصوصیت کیا بتائی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت بڑا اسکالر ہے، کہا جاتا ہے نا، کئی دفعہ کہتے ہیں بہت بڑا، اتنی کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کئی لائبریریاں چارٹ رکھی ہیں، لیکن عمل میں صفر ہوتے ہیں. ایسے کئی نمونے پائے جاتے ہیں. اللہ کی نظر میں ایسے لوگ عالم نہیں کہلاتے. کوئی عالم اسی وقت عالم ہوتا ہے جب اس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے. کیونکہ خدا کا خوف ہوگا تو وہ عمل بھی کرے گا اپنے علم پر. ہو نہیں سکتا جس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور پھر وہ عمل نہ کرے. بہت سے لوگ علم کی حد تک، انفارمیشن کی حد تک بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں لیکن خدا سے نہیں ڈرتے. جو خدا سے ڈرے گا اس کے اندر عاجزی بھی ہوگی. جو خدا سے ڈرے گا، سچی بات ہے، وہ تو کبھی اپنے آپ کو عالم کہے گا ہی نہ عالم نہ عالمہ. یاد رکھو، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی زمین و آسمان کے نظام پہ جو بھی غور کرے گا اس پہ حق واضح ہو جائے گا کہ یہ دیوتاؤں اور دیویوں کی پیدا کی ہوئی چیز نہیں، اللہ نے بنائی ہوئی ہے. یہ سب بیکار نہیں، با مقصد ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے مومنوں کے لیے. یعنی اللہ کے وجود کی، اس کی قدرت اور علم و حکمت کی، کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. وہ صرف خالق نہیں، خالق حکیم ہے، ہر چیز با مقصد بنائی ہے. اور نشانی کیا ہے جو مومنوں کے لیے؟ یعنی سارے قصے میں، ساری بات میں، کہ قیامت کا دن آئے گا، کامیاب وہی ہوگا جو با مقصد زندگی گزارے گا. اور اللہ کے سوا جس کسی دوسری چیز کا سہارا لیا گیا وہ سب سہارے بودے، بیکار، نکمے ہوں گے جو ساتھ نہ دیں گے، اور ان کا انجام نہایت خطرناک ہوگا. اچھا، یہاں جو یہ کہا گیا کہ ان مثالوں کو عالم ہی سمجھتے ہیں، کبھی یہ نہ کہے کہ میں عالمہ ہوں، کبھی ایسا دعویٰ نہ کریں، اور نہ کبھی یہ کہلوانے کا خود کو کبھی سوچیں. جو شخص کسی دن یہ سمجھ لے کہ وہ عالم ہو گیا، یہی اس کے جاہل ہونے کی نشانی. اگر کوئی سرٹیفکیٹ ملے ہی کسی چیز کا تو وہ اللہ کے پاس تلاش کرے کہ وہاں کہاں نام لکھا ہوا ہے. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عالم نہیں کہا، ہم نے اس کو اپنے بندوں میں داخل کر لیا. یہ ہے اصل کریڈٹ. لیکن ان مثالوں کی سمجھ انسانوں میں سے جاننے والوں کو ہی ملتی، جو جاننے کی کوشش کرے. تو جاننا ضروری ہے. کیا سمجھیں آپ اس مثال سے؟ میں مثال پھر پڑھتی ہوں، غور سے سنیے آیت. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کچھ سرپرست. اولیاء کس کی جمع؟ ولی کی. ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست، مددگار، ہیلپر، سرپرست، گارڈین. یعنی جو اپنا محافظ، اپنا مددگار اللہ کے سوا دوسروں کو سمجھتا ہے، دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، دوسروں پر توکل کرتا ہے، دوسروں پر ڈپینڈ کرتا ہے، دوسروں کو مددگار سمجھتا ہے، دوسروں پر مان رکھتا ہے، ان کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، جیسے مثال ہو عنکبوت کی، مکڑی کی. ان کے اس عمل کو ایک مثال سے واضح کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک مکڑی ہوتی ہے، اتخذت بیتا، جو ایک گھر بناتی، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ، اور بے شک بلا شبہ یقیناً گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر، وہن کہتے ہیں نا، وہن العظم منی،
پیچھے سورۃ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں. تو انسان کی جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو کبھی بوڑھے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ کھڑے ہو سکتے نہیں، بیٹھ سکتے نہیں، ان کے بیک پہ کچھ سہارا رکھنا پڑتا ہے، ورنہ اگر آپ نہیں رکھیں تو لیٹ جائیں گے. بالکل بچہ جس کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے بچہ، کھڑے ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے نہیں. کیوں نہیں؟ ہڈیاں کمزور ہیں. تو وہن ہوتا ہے کمزوری. ہڈیاں کمزور ہوں تو انسان اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، کہاں یہ کہ کسی اور کو اٹھائے. تو بالکل اسی طرح مکڑی کا گھر کیا ہے؟ اوہن البیوت، سب سے زیادہ کمزور، کہ جس پر کوئی بھروسہ کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جال اصل میں کیا ہے؟ غیر اللہ، اللہ کے سوا دوسرے شریک یا معبود یا کوئی بھی جسے آپ سمجھیں، اولیاء. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش وہ علم رکھتے ہوتے، کاش جانتے ہوتے. اس ساری مثال کو ہم ایک جملے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. اللہ کے سوا دوسرے سارے سہارے کیسے ہیں؟ مکڑی کے جالے کی طرح. اچھا، یہ جالا بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، اسی طرح غیر اللہ بظاہر بہت اٹریکٹیو لگتے ہیں. میں تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو پہلے عنکبوت کا کرواتی ہوں، اسپائڈر کا، اور تھوڑی سی اس کی جو عادات ہیں یا بیہیویئر ہے، اور پھر اس کا جو جالا بننا ہے، اور پھر لوگوں کا اس پر سہارا لینا ہے، اس کو پھر اس مثال کے ریفرنس سے دیکھیں گے. اسپائڈر جو ہوتا ہے نا، اس کے شکار پکڑنے کا ایک یونیک سٹائل ہوتا ہے. اس کی طرح سے کوئی اور مخلوق اپنا شکار نہیں پکڑتی. یہ اپنا ویب تیار کر کے بچھا دیتا ہے اور خود ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد شکار پکڑنے کے لیے کوئی ڈائریکٹ سٹرگل نہیں کرتا، یعنی خود سین سے ہٹ جاتا ہے. شکار جب اس میں آ کے پھنس جاتا ہے اور بے بسی کے ساتھ پھڑپھڑانے لگتا ہے تو اسپائڈر کی اصل جاب شروع ہوتی ہے. اسپائڈر شکار کرنے کے لیے خود نہیں سامنے آتا، جال پھیلاتا ہے اور اس جال میں لوگوں کو پھانستا ہے. جب پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کا خون چوس لیتا ہے. کمزور فطرت ہے، بزدل ہے، لیکن اپنے سے کئی گنا بڑے طاقتور کو بھی شکار کر لیتا ہے. اس کا سب سے بڑا دشمن جو ہوتا ہے نا، واسپ ہوتا ہے، تمبوڑی. اسپائڈر اس سے بہت کمزور ہوتا ہے، اس لیے سامنے آ کے اس سے لڑ سکتا ہی نہیں، لیکن اس کی چالاکی دیکھیں کہ جال میں اس کو بھی پھانس لیتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے شکار کا صرف یہ جوس پیتا ہے نا. بظاہر وہ ایسے لگے گا کہ جیسے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے. مثلا اگر ایک واسپ جو ہے آپ کہیں کسی جالے میں لٹکا ہوا دیکھیں تو وہ آپ کو بالکل صحیح نظر آئے گا کہ جیسے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ اس کے اندر سے سب کچھ یہ سک کر چکا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح غیر اللہ میں بھروسہ کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے. اس کے ویب میں آنے والے بظاہر بہت اچھے بھلے بھی نظر آتے ہوں، لیکن ان کا جو خون ہوتا ہے، یہ جو اندر ہوتا ہے، وہ سک ہو چکا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر کسی ویب کو دیکھیں تو وہاں قریب میں کوئی اسپائڈر نظر نہیں آتا ہے، سچ چھپ کے بیٹھتا ہے ایک طرف، سائڈ پہ ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ پہلے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا جالے میں سے، لیکن جو ہی آپ اس کو ہٹاتے ہیں تو وہ بیچ میں سے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں نکل کے، یعنی ایج سچ ویزیبل نہیں ہوتے، ایک طرف بیٹھ کے ریلیکس کرتا ہے. جیسے ہی جال ہلتا تو الرٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی آیا ڈیپینڈ کرنے کے لیے، اس پر آرام کرنے. تو جو لوگ غیر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو غیر اللہ بھی ان کو ایسے ہی سک کرتے ہیں، ایسے ہی ان کا خون پیتے ہیں، ایسے ہی ان کو دھوکہ دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا، اس کا جو جال ہوتا ہے نا، اس کا جو فائبر ہوتا ہے بہت زیادہ فائن ہوتا ہے، اتنا فائن کہ آسانی سے نظر بھی نہیں آتا. کہتے انسان ابھی تک ایسا فائبر نہیں تیار کر سکا. لیکن اتنا فائن ہونے کے باوجود یہ لنک کیبل ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے جا کے لنک کر جاتا ہے، ناٹ لگ جاتی ہے اس کو. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ
کوئی اس ویب میں پھنس کر پھر اس سے نکل سکے گا تو نکل نہیں سکتا، کیونکہ وہ بیچ میں بنا ہوا ہوتا ہے. یعنی اس میں اتنی سٹرنگز ہوتی ہیں کہ ان سب کو کاٹا نہیں جا سکتا، باریکی کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے اسٹرکچرل سٹرنگ کو کاٹ دیں تو باقی سٹرنگز بھی ٹوٹ جاتی. تو جو اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنائے گا، مکڑی جیسے جال میں ہی پھنسے گا جس سے نکلنا بھی اس کا مشکل ہوگا. کہتے ہیں کہ مکڑیوں میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں، ان کو بلیک وڈو کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ آفٹر میٹنگ مادہ مکڑی انڈے دینے کے بعد اپنے ہی میٹ کو کھا جاتی ہے. یعنی خود غرضی کی انتہا ہے نا. کسی بھی چیز کی یوٹیلٹی کے بعد اس کو بادر نہیں کرتی، یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس کی. تو غیر اللہ بھی جب انسان سے مطلب نکال چکتا ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. کہتے ہیں کہ ان کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ مدر سپائڈر جب انڈے دیتی ہے اور اس سے بچے نکلتے تو بچے اپنی ہی ماں کو کھا لیتے ہیں. یعنی ان کے اندر اس حد تک خود غرضی ہوتی. مادہ مکڑی میٹ کو کھا جاتی ہے، بچے ماں کو کھا جاتے ہیں. تو انسان بھی پھر جب غیر اللہ کا سہارا لیتا ہے تو مکڑی جیسے کام کرنے لگتا ہے. اتخذوا انہوں نے بنا لی، حقیقتاً وہ ان کے سرپرست نہیں ہوتے. توحید سب سے بڑی حقیقت اور سچ ہے، اس کے مقابلے میں شرک سب سے بڑا ظلم اور جھوٹ ہے. جھوٹ کمزور، ناپائیدار اور بغیر کسی دلیل کے ہوتا ہے. زمین کی طاقتور سے طاقتور چیز اللہ کے مقابلے میں کمزور ترین ہوتی ہے. دونوں میں کوئی موازنہ نہیں. مکڑی کے جالے کی مثال شاید اس لیے بھی دی کہ انسانوں کا اس سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. وہ کراہت کے ساتھ ناپسندیدہ اور کمزور سمجھتے ہوئے بآسانی اس کو صاف کر دیتا ہے. اگرچہ کہ مکڑی کو وہ جال بننے میں بہت وقت اور محنت لگی ہوتی ہے، لیکن انسان کو اسے صاف کرنے میں کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی. نہ ہی وہ مکڑی اپنا یا اپنے گھر کا بچاؤ کر سکتی ہے، بے بس ہوتی ہے. ایسے ہی معبودان خود ساختہ اگر بیٹھ کر سوچا جائے تو اتنے ہی بے بس ہیں، کوئی بھی نفع اور نقصان دینے سے قاصر ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے سوا جو دوسرے سہارے ہیں وہ اصل میں سہارے ہیں ہی نہیں، اور نہ وہ سہارا بن سکتے ہیں. سب سے اہم بات جو اس مثال سے سمجھ آتی وہ یہ کہ جس طرح جالے مکڑی عموماً ویران جگہوں پر لگاتی ہے جہاں توجہ نہ دی جائے اور وہ غیر آباد ہوں، اسی طرح جھوٹے معبود بھی اپنا ٹھکانہ ان دلوں میں بناتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے ویران ہوتے ہیں، جن کو نیکیوں سے آباد نہیں کیا گیا ہوتا. اسپائڈر کا جو ویب ہوتا ہے یا جال ہوتا ہے وہ الٹرا وائلٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی اٹریکٹیو ریز اس سے نکلتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ جانور جو ہیں یہ اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. تو غیر اللہ جو ہے، اللہ کے سوا دوسری چیزیں، مثلا شیطان سب سے بڑا غیر اللہ ہے، یہ ہمارا نفس ہے، تو اس کا بھی جال ایسا ہی ہے کہ جس کی طرف انسان اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ جب اس میں پھنس جاتا ہے تو پھر اپنا سب کچھ نچوڑ دیتا ہے. جال کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ سے چپک جاتا ہے نا، اور جان ہی نہیں چھوڑتا. اسی طرح غیر اللہ کے ساتھ ایک دفعہ آپ لگ جائیں تو پھر وہ جالے کی طرح آپ کو چپک جائے گا. غیر اللہ میں کیا کیا آتا ہے ذرا اس کو بھی ڈیفائن کریں. ہم کس کس کو سہارا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب اس طرح کی کوئی آیات آتی ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوا اور وہاں لوگ بتوں کو خدا کے سوا اپنا معبود سمجھتے تھے اور یہ ان کے بارے میں بس ختم. اپنی انڈیویجول لائف میں تو ہم چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمان بحیثیت مجموعی بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف ان کو استعمال میں نہیں لاتے، پھر ادھر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کیا کریں گے. عام طور پر انسان جو ایسے جالوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کی بھی بنیادی وجہ خوشامد ہوتی ہے نا، انسان کو وقتی مفاد یا کوئی. علامہ اقبال نے اس پر ایک نظم بھی لکھی ہے. ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. یعنی تم جال میں آتی نہیں، اتنا خوبصورت گھر ہے میرا. غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھچ کے نہ رہنا. آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. وہ بالکل سیڑھی کی طرح لگتا. مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکا. اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا. مکڑے نے کہا، واہ فریبی مجھے سمجھے،
تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی آئی خدا جانے کہاں سے، ٹھہرا جو میرے گھر میں ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں یہ پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا، ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ مکڑے نے کہا، اصل میں تو اقبال اس مکڑی کو دنیا سے تشبیہ دے رہے ہیں نا، جو انسان کو اپنے جال میں پھانستی ہے اور انسان اس کی محبت میں گرفتار ہو کے کس طرح دھوکا کھاتا ہے۔ مکڑے نے کہا دل میں سنی بات جو اس کی، پھانسوں اسے کس طرح یہ کمبخت ہے دانا، 100 کام خوشامد سے نکلتے ہیں جہاں میں، دیکھو جسے دنیا میں خوشامد کا ہے بندہ۔ یہ سوچ کے مکھی سے کہا اس نے بڑی بھی، اللہ نے بخشا ہے بڑا آپ کو رتبہ، ہوتی ہے اسے آپ کی صورت سے محبت، ہو جس نے کبھی ایک نظر آپ کو دیکھا۔ آنکھیں ہیں کہ ہیرے کی چمکتی ہوئی کنیا، سر آپ کا اللہ نے کلگی سے سجایا، یہ حسن یہ پوشاک یہ خوبی یہ صفائی، پھر اس پہ قیامت یہ اڑتے ہوئے گانا۔ مکھی نے سنی جب یہ خوشامد تو پسیجی، اب پھسلنے لگی ہے، بولی کہ نہیں آپ سے مجھ کو کوئی کھٹکا، انکار کی عادت کو سمجھتی ہوں برا میں، یعنی دنیا جب انسان کو نظر آئے اور خوبصورت خوشنما لگے تو کون ٹکرائے اس کو، سچ یہ ہے کہ دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہ بات کہی اور اڑی اپنی جگہ سے، پاس آئی تو مکڑے نے اچھل کر اسے پکڑا، بھوکا تھا کئی روز سے اب ہاتھ جو آئی، آرام سے گھر بیٹھ کے مکھی کو اڑایا۔ یعنی جال میں لوگ کس طرح پھنستے ہیں، یعنی دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ تو بنیادی طور پر جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ یہی ہے کہ غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، بالکل ناپائیدار۔ اگر وہ پائیدار ہوتے اور فائدہ مند ہوتے تو پچھلی اقوام غیر اللہ کے سہاروں پہ کیوں برباد ہوتی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان سب لوگوں کی مثال یعنی گزشتہ اقوام کی جن کو نمونہ عبرت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، ان سب کی مثال کیا ہے؟ کمثل العنکبوت، اسپائڈر کی طرح ہے، ان کی مثال مکڑی کی مثال کی طرح ہے، لفظی ترجمہ ہے۔ کیا کرتی ہے مکڑی؟ اتخذت بیتن، وہ ایک گھر بناتی ہے، یعنی جالا بناتی ہے۔ وہ جالا جو ایسے تار سے بنتا ہے جو بظاہر بہت مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس جال سے جب گھر بن لیتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے کہ جس میں رہا نہیں جا سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی اپنے اس گھر میں رہتی نہیں ہے، وہ گھر صرف شکار پھانسنے کے لیے ہوتا ہے، رہتی وہ ادھر ادھر ہے، بلکہ چھپ کے رہتی۔ لو کانوا یعلمون، کاش لوگ جان لیتے، لوگ نہیں بھی جانتے تو ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یدعون من دونہ من شیء، جو بھی وہ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کو پکارتے، کسی سے بھی کچھ مدد مانگتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم سب لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، سب انسانوں کے لیے ہیں، لیکن سب انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، نہیں سمجھتے ان مثالوں کو مگر عالم، جاننے والے، اور اس میں جاننے والے دونوں طرح کے علوم کے جاننے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کی، بیکار بے مقصد نہیں۔ یقیناً اس میں کس میں؟ ان مثالوں میں، ان واقعات میں کیا ہے؟ بہت بڑی نشانی ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ یعنی مکڑی کے جالے بنتے بنتے بناتے تو اور بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن سبق وہی لیتے ہیں
جن کا اللہ کی بات پر ایمان ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ فرما رہا ہے سچ فرما رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔